السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری کا بپا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتے، لوٹ مار ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور جواں سال عورتوں کو فاتحین اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان فاتحین نے وہاں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ مجاہدین کے ساتھ ان کی مستورات بھی تھی۔ ان مستورات نے وہ مہم سر کی جو بڑے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے سر کیا کرتے ہیں۔ ان مستورات نے مفتوحہ بستیوں میں جا جا کر وہاں کی عورتوں اور ان کے آدمیوں کو یقین دلایا کہ وہ بھاگے نہیں اور اس طرح گھروں میں بیٹھے رہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجاہدین نے کسی گھر کی طرف دیکھا تک نہیں سوائے اس کے کہ اعلان کرتے پھرے کہ کسی شخص کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا جائے گا، اور عورتیں اپنے معمول کے مطابق باہر جائیں آئے اور فاتحین کو اپنے بھائی اور محافظ سمجھیں۔ تاریخ دان ابن الحکم اور تغری نے النجوم الظاہرہ میں لکھا ہے کہ مقوقس کی توقعات کے خلاف صوبہ فیوم کے لوگوں نے مسلمانوں کے احکام کے خلاف ورزی کی بجائے انہیں دل و جان سے قبول کر لیا، اور ان میں ان کے اپنے ہی بزرگوں کی آواز پھیلتی چلی گئی کہ آخر فتح اہل اسلام کی ہی ہونی تھی، اس فتح کو قبول کر لو۔ قبطیوں کی طرف سے یہ آواز بھی سنائی دی کہ ہرقل کے درندگی آج سے ختم ہے اور اب امن و امان کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مجاہدین کو لوگوں کے مال و اموال اور سونے چاندی اور ان کی حسین لڑکیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی مستورات کو ساتھ لے کر لوگوں کے دل فتح کر لیے تھے۔ انہوں نے حقوق العباد کو سامنے رکھا کیونکہ یہ حکم الہی تھا۔ خطرہ ان مصری بدوؤں کی طرف سے تھا جو مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی کسی شہری کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں مال غنیمت کا پورا حصہ مل جاتا تھا اور انہیں ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ مال وہی اچھا جو حلال کا ہو۔ یہ بدو پسماندہ ذہن کے لوگ تھے اور توہم پرست بھی۔ انہیں بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جو شخص لوٹ مار کرتا ہے اور کسی کی لڑکی پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ میدان جنگ میں مارا جاتا ہے اور اس کی لاش گدھ اور گیدڑ کھاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہرقل جیسا فرعون بادشاہ مصر میں آنے سے کیوں ڈرتا ہے اور اسے کیوں شکست ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ نہتھے اور کمزور لوگوں پر ظلم و ستم توڑتا تھا۔ یہ ایسی دلیل تھی جو بدوؤں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب وہاں صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ رومی فوج کے دلوں میں مجاہدین اسلام کی دہشت اتر گئی تھی اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں مجاہدین کی محبت اور ان کا خلوص ایمان گھر کر گیا تھا۔ وہ تو جیسے مسلمانوں کے پیار اور ان کی شفقت کے اسیر ہو گئے تھے۔ اب سپہ سالار عمرو بن عاص کا ہدف قلعہ بابلیون تھا جسے انہوں نے محاصرے میں لے لیا تھا، لیکن اس قلعے کو سر کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بلکہ قلعہ بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھا، یعنی جسے جیتنا مشکل تھا۔ عمرو بن عاص اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قلعہ سر کرنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، پھر بھی انہوں نے محاصرہ کر لیا، جس کی وجہ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بتائی کہ محاصرہ اس لیے ضروری ہے کہ قلعے کے اندر جو فوج ہے اسے پریشانی میں مبتلا رکھا جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ رومی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اس قلعے کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ عمرو بن عاص دشمن کے سر پر سوار رہنا چاہتے تھے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس قلعے کی مضبوطی کو تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ آج بھی قدیم مصر میں گھوم پھر کر دیکھیں تو قلعہ بابلیون کی چند دیواریں اور 2 برجیاں کھڑی نظر آتی ہیں۔ ان کھنڈرات کے اندر چلے جائیں اور دھیان اللہ کی طرف کر لیں اور پھر ان مجاہدین کو تصور میں لائیں جن کے دور میں یہ قلعہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کر شان اور شوکت سے کھڑا تھا، اور ان مجاہدین نے کفر کے اس چیلنج کو اللہ کا نام لے کر قبول کر لیا تھا۔ اس تصور سے آپ کو سرگوشیاں سی سنائی دیں گی، یوں جیسے ان مجاہدین اسلام اور رسالت کے شہدائیوں کی روحیں سرگوشیوں میں داستان جہاد سنا رہی ہو۔ روحوں کی سرگوشیاں وہی سن سکتا ہے جس کی اپنی روح بیدار ہو اور اس روح میں اللہ کا وجود رچا بسا ہوا ہو۔ آج تو وہاں یہ عالم ہے کہ فرعون تو نہیں ہے، لیکن آج کے حکمرانوں میں فرعونیت زندہ بیدار ہے۔ اللہ کا نام لینے والوں اور جہاد کی باتیں کرنے والوں کو عسکریت پسند مسلمان یا بنیاد پرست کہہ کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بعض کو تو قتل ہی کر دیتے ہیں۔
ویسے نام کی اسلامی ملک ہے اور اس پر جو حکمران ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی نہیں اسرائیل کی خوشنودی غالب ہے۔ بابلیون کا قلعہ جب 14 صدیاں پہلے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا تو اس کی دیواریں اتنی بلند اور برجیاں اتنی مضبوط تھی کہ ان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کی دیواریں 60 قدم اونچی اور 18 قدم چوڑی تھی۔ یہ دیواریں ایسی ٹھوس تھی کہ ان میں شگاف ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ان دیواروں کے اوپر جو برجیاں تھیں وہ مضبوطی کے علاوہ بلند بھی تھی، ان کے ساتھ جینے لگے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر چڑھ کر دیکھو تو دور دور تک علاقہ نظر آتا ہے۔ دریائے نیل کا نظارہ تو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ قلعے کے ایک پہلو سے نیل یوں گزرتا تھا جیسے ہی اس طرف کی دیوار دریا میں کھڑی ہو۔ صدر دروازہ دریا کی طرف کھلتا تھا اور یہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا یا اس پر لوہے کی چادریں چڑھائی گئی تھی۔ اس طرف کشتیوں کا ایک بیڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہاں سے بالکل سامنے نیل بہت چوڑا ہو کر دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ پھیلاؤ کی وجہ سے دریا کے عین دست میں ایک وسیع خطہ خشکی کا رہ گیا تھا جہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے کا نام قلعہ روضہ تھا۔ اس قلعے میں فوج ہر وقت موجود اور تیار رہتی تھی۔ باوقت ضرورت یہ فوج کشتیوں میں بیٹھ کر فوراً بابلیون میں پہنچ جاتی تھی اور محاصرہ کرنے والے اس کمک کو روک ہی نہیں سکتے تھے اور آخر ناکام رہتے تھے۔ قلعہ بابلیون میں اتنا زیادہ کنویں موجود تھے کہ پانی کی قلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیوار کے باہر سے کھیت اور پھلوں کے باغات شروع ہو جاتے تھے جو قلعے کے ارد گرد تھے۔ ان کی وجہ سے قلعے میں خوراک کی بھی قلت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ قلعے کو اور زیادہ مستحکم اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کھیتوں اور باغات کے ارد گرد ایک بڑی چوڑی اور گہری خندق کھودی ہوئی تھی جس میں دریا کا پانی اتارا رہتا تھا۔ دریا کی طرف والے دروازے کے علاوہ ایک اور بڑا دروازہ تھا۔ وہاں رسوں اور جنزیروں کی مدد سے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ اپنی فوجوں کو خندق سے گزرنے کے لیے ایک پل تھا جسے باوقت ضرورت خندق پر ڈال دیا جاتا تھا۔ گزرنے کے بعد یہ پل پھر اٹھا دیا جاتا اور دشمن کے لیے خندق کا عبور کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ بابلیون کے اندر اپنے جو جاسوس گئے ہوئے تھے وہ محاصرے سے پہلے نکل آئے تھے۔ انہوں نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو بتایا تھا کہ قلعے کے اندر بہت ہی زیادہ فوج موجود ہے اور دریا کے جزیرے والے قلعے میں بھی فوج کی کمی نہیں۔ یہ ساری فوج میدان جنگ سے اس حالت میں بھاگی تھی کہ اس پر خوف زدگی طاری تھی، لیکن فوج اتنی زیادہ تھی کہ ہجوم کی صورت میں اور قلعے کی دیواروں کو پناہ میں دفاعی جنگ لڑ سکتی تھی۔ مجاہدین اسلام نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور چند دنوں بعد مقوقس کو اطلاع دی گئی کہ جہاز کے کپتان کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ مقوقس نے اسی وقت کپتان کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ زندہ رہنے کا ارادہ ہے تو سچ بول دو، مقوقس نے کپتان سے کہا۔ تم ایک لڑکی اور 2 آدمیوں کو سکندریہ سے بزنطیہ لے گئے تھے اور انہیں ہرقل کو پیش کیا تھا۔ ان آدمیوں کو تم نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کیوں ڈالی تھی؟ کپتان گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور یوں پتہ چلتا تھا جیسے اس کی زبان گنگ ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا جو اس کے جرم کا ثبوت تھا۔ میں تمہیں قتل نہیں کرواؤں گا، مقوقس نے کہا۔ تمہارے اتنے بڑے جہاز کو آگ لگوا دوں گا اور تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کھلا چھوڑ دوں گا اور پھر بھیک مانگتے پھرنا۔ کپتان جان گیا کہ ساری بات کھل گئی ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ وہ کسی معمولی سے حاکم کے سامنے نہیں بلکہ اس ملک کے فرما روا کے سامنے کھڑا ہے جو اسے کھڑے کھڑے قتل کروا سکتا ہے۔ وہ مقوقس کے پاؤں پر گر پڑا اور ماتھا رگڑنے لگا۔ اس نے ساری بات سنا ڈالی اور کہا کہ یہ اس نے ایک تو انعام کے لالچ سے کیا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ ہرقل کے مداحوں میں سے تھا۔ مقوقس صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہرقل کو پتہ چل گیا ہے یا نہیں۔ اس نے ہرقل کے قتل کا انتظام کیا تھا۔ یہ اسے اس کپتان سے اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے حیران ہونے لگے، جو اس کے لوگ تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہرقل نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ کپتان کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہرقل نے اس کی غیر حاضری میں کیا سوچا اور کیا کہا تھا۔ کپتان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے مقوقس نے اسے باہر بھیج دیا اور تھیوڈور کے ساتھ صلح مشورہ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے سچ بولا ہے اس لیے اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ نہیں، تھیوڈور نے کہا،
اسے آزاد کر دیا تو یہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ بزنطیہ جا کر ہرقل کو بتائے گا کہ ہم نے اس سے اندر کی بات معلوم کر لی ہے۔ اس کے بعد ہرقل ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔